السلام علیکم دوستو، پاکستان کا 4 ڈیپ سی پورٹس بنانے کا فیصلہ کراچی کے ساحل کو بدلنے کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستان ایکسپورٹ میں 100% اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زراعت کے شعبے میں، وہ مائننگ کے شعبے میں اور ہر چیز میں وہ ترقی کرے گا۔ اس لیے پاکستان میں موٹر ویز کا ایک نیٹ ورک بچایا جا رہا ہے۔ سی پیک کے تھرو پاکستان میں ٹرانزٹ روٹس بنائے جا رہے ہیں، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو جوڑنے اور ان کو ٹرانزٹ رستے دینے کے لیے جو ایک موٹر ویز کا نیٹ ورک بنایا گیا ہے۔ ان سب کا برڈن آخر کے اوپر پورٹس کے اوپر جا کر پڑے گا، یعنی یہ کہ پاکستان کو صرف اپنی ضرورت کے لیے پورٹس نہیں بنانے، بلکہ پاکستان کو لینڈ لاک کنٹریز افغانستان اور پورے سینٹرل ایشیا کو سامنے رکھ کر ڈیپ سی بندرگاہیں بنانا ہوں گی۔ پاکستان کو سی پیک اور چین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پورٹس بنانا ہوں گی۔ اسی لیے اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان 4 نئی ڈیپ سی پورٹس بنائے گا۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے پاکستان کے پاس گوادر پورٹ، پاکستان کے پاس پورٹ قاسم، پاکستان کے پاس کراچی پورٹس جیسی بڑی بندرگاہیں ہیں، لیکن اب 4 مزید نئی بندرگاہوں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ کراچی کا سمندر خزانے اگلنے لگا ہے۔ بلو اکانومی میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ چین کو مچھلی کی ایکسپورٹ میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا پاکستان جہاں سڑکیں، موٹر ویز اور ریلوے کے بعد اب سمندر بھی معیشت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دوستو، جہاں کراچی کا ساحل صرف تفریح نہیں بلکہ اربوں ڈالرز کا بزنس ہب بن جائے گا، اور جہاں سمندر واقع ہو وہاں پر خزانے اگلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان نے باضابطہ طور پر 4 نئی گہری بندرگاہیں جنہیں ڈیپ سی پورٹس کہا جاتا ہے وہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بلو اکانومی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ نئی بندرگاہیں اور نیا فیصلہ اور نیا عزم۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کراچی اور مکران کوسٹ کے مختلف مقامات پر 4 جدید ڈیپ سی پورٹس بنائے گا۔ عالمی معیار کے مطابق تعمیر کیے جانے والے ان بندرگاہوں کا مقصد بڑے کارگو جہاز، تیل اور گیس کے ٹینکرز، کنٹینر شپنگ، فشری ایکسپورٹس کو پاکستان لانا ہے۔ یہ وہ جہاز ہیں جو آج پاکستان کی موجودہ بندرگاہوں میں پوری طرح سے داخل نہیں ہو پاتے، کیونکہ کراچی کا پورٹ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ڈیپ سی پورٹ قاسم ہے اور اس کے بعد گوادر۔ لیکن پاکستان کے پاس قدرت نے ایسا سمندر دے رکھا ہے کہ پاکستان اس سے بڑے گہرے پورٹس بنا سکتا ہے، جہاں پر مدر شپس جو ہیں وہ بھی آ کر لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ کراچی کا سمندر کیوں گیم چینجر ہے؟ دوستو، پاکستان کے پاس 1000 کلومیٹر سے زائد لمبی ساحلی پٹی ہے جو براہ راست بحیرہ عرب تک رسائی رکھتی ہے۔ دنیا کی مصروف ترین شپنگ لائنز میں سے ایک لائن ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس سمندر سے صرف چند فیصد ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ بلو اکانومی میں پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ بلو اکانومی کا مطلب سمندر سے تجارت، توانائی، مچھلی شپنگ، سیاحت اور روزگار پیدا کرنا ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک چین، جاپان، ناروے، سنگاپور، امریکہ، برطانیہ اپنی معیشت کا بڑا حصہ سمندر سے کماتے ہیں، اور اب پاکستان بھی اسی رستے پر چل پڑا ہے۔ 4 بندرگاہوں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اربوں ڈالرز کی شپنگ انکم آئے گی، فریٹ چارجز کم ہوں گے، پورٹ فیس پاکستان لے گا اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو ترقی ملے گی۔ ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ پورٹ آپریشن، لاجسٹک، فشری اور شپ بلڈنگ۔ کراچی کی معیشت میں جان آئے گی۔ انڈسٹریز، گودام، کولڈ سٹوریج، ایکسپورٹ زونز،
علاقائی ٹرانزٹ ہب وسطی ایشیا، افغانستان، چین، پاکستان کے رستے ہی سمندر تک پہنچیں گے۔ چین کو مچھلی کی ایکسپورٹ اصل انقلاب اب آیا ہے۔ اس خبر کے بعد یا اس کے دو اہم حصے ہیں۔ چین کو مچھلی کی ایکسپورٹ۔ چین دنیا کا سب سے بڑا فوڈ امپورٹر ہے، اور سی فوڈ امپورٹر کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ سالانہ چین اربوں ڈالرز کی مچھلی امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین سمندری مچھلی ہے، جھینگا ہے، ٹونا ہے، کٹل فش موجود ہے۔ مسئلہ صرف ایک تھا، پاکستان کے پاس جدید پورٹس نہیں ہیں، کولڈ سٹوریج چین نہیں ہے، براہ راست شپنگ نہیں ہے، اور 4 نئی ڈیپ سی پورٹس یہ تینوں مسائل ختم کر دیں گی۔ دوستو، اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق چین کو مچھلی کی ایکسپورٹ میں واضح اضافہ ہو چکا ہے۔ نئی بندرگاہوں کے بعد یہ ایکسپورٹ 2 سے 3 گنا بڑھ سکتی ہے، یعنی زر مبادلہ کے ذخائر، فشرمین کی آمدن، ساحلی علاقوں کی ترقی، سب ایک ساتھ پاکستان داخل ہو رہے ہیں۔ کراچی کا سمندر اب خزانہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ بندرگاہ کا مطلب بزنس ہے، بزنس کا مطلب سرمایہ ہے، سرمایہ کا مطلب ترقی ہے، اور ترقی کا مطلب پاکستان میں خوشحالی ہے۔ کراچی کا سمندر آئل اینڈ گیس ٹرمینلز، فش پروسیسنگ زونز، شپ ریپیئرنگ، شپ بلڈنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ یہ صرف پورٹ نہیں، پورا ایکو سسٹم ہوگا۔ عام پاکستانی کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ دوستو، مچھلی سستی ہوگی، روزگار زیادہ ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گا، معیشت مضبوط ہوگی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، تو اس سے پاکستان میں روپے پر دباؤ کم ہوگا، مہنگائی میں کمی آئے گی، ترقیاتی کام بڑھیں گے، یعنی اثر ہر گھر پہنچے گا۔ تنقید بھی کی جا رہی ہے، مگر یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب فائلوں تک رہے گا۔ پہلے بھی وعدے ہوئے، لیکن فرق یہ ہے کہ چین کی شمولیت، سی پیک کا فیز 2، عالمی شپنگ پریشر، یہ سب ان منصوبوں کو صرف اعلانات تک مجبوری نہیں بنا رہے، بلکہ پاکستان اب سمندر کی طاقت کو پہچان رہا ہے۔ کبھی ہم کہتے تھے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان سمندری معیشت کا ملک ہے۔ بلو اکانومی پاکستان کی تجارت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ 4 نئی گہری سی پورٹس کراچی کے سمندر کو واقعہ ہی ایک خزانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ آج انفراسٹرکچر کر رہا ہے، کل یہ روزگار ہے، اور پرسوں یہ پاکستان کی خوشحالی ہوگا۔ دوستو، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ انہوں نے بلو اکانومی اور آئی ٹی کے میدان میں ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج دنیا میں بڑے لیول کی کنٹری ہیں اور اپنے لوگوں کو خوشحال زندگی دے رہے ہیں۔